اعتکاف، اس کی 2-4 منٹ میں عرض کر دوں، بہت عظیم عبادت ہے۔ اعتکاف کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب، جو کہ ضروری کرنا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے سنت، اور ایک اعتکاف ہوتا ہے نفلی۔ واجب اعتکاف جو ہوتا ہے وہ اس بندے پر ہوتا ہے کہ اس نے کوئی منت مانی، میں نے کوئی منت مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے، مجھے اولاد مل جائے، مجھے نوکری مل جائے، یا فلانا کوئی کام ہو جائے تو میں اعتکاف بیٹھوں گا۔ وہ واجب اعتکاف اس کو کہتے ہیں، وہ لازمی بیٹھنا پڑے گا۔ ایک ہے سنت اعتکاف، رمضان کے یہ 10 دنوں میں، آخری 10 دنوں میں جو اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، اس کو سنت اعتکاف کہتے ہیں۔ سنت، حضور بیٹھے ضرور، سنت موقدہ ہو گئی، تو لازماً اس علاقے، اس دیہات میں، اس آبادی میں کسی ایک کا بیٹھنا لازمی ہے۔ اگر نہیں اس علاقے میں سے کوئی بیٹھے گا تو پورا کا پورا وہ علاقہ گناہ گار ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جامع مسجد جس میں ہم بیٹھے ہیں، حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد ہے آپ کی درگاہ پر، یہ بستی کا نام ہے قادر بخش۔ اب قادر بخش کی بستی کے افراد پر سنت موقدہ ہے کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی آدمی بیٹھے۔ اگر کوئی نہیں بیٹھے گا تو پوری کی پوری بستی پر وبال ہے اللہ کا، اور وہ پوری کی پوری بستی گناہ گار ہے۔ تو کوئی نہ کوئی بیٹھے، وہ ضروری ہے۔ تو اور جس کے بعد جو نفلی اعتکاف ہے وہ ہے کہ کوئی کسی وقت بھی بیٹھ سکتا ہے۔ میں مسجد میں آ جاؤں 4 بجے کہ جی میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے، میں 15 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤں، اعتکاف 10 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤں، آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھ جاؤں، 5 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤں، وہ بھی اعتکاف ہوا۔ میں 3 دن کے لیے بیٹھ جاؤں، میں 4 گھنٹے کے لیے بیٹھ جاؤں، میں 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤں، نیت کیا ہو؟ اللہ کے قرب کی خاطر عبادت، اللہ کی، اللہ کے قرب کی خاطر عبادت اللہ کے لیے نفلی اعتکاف، چاہے چند منٹ کے لیے کوئی بیٹھ جائے، عبادت اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رمضان کے آخری 10 دنوں میں سنت موقدہ کے طور پر بیٹھ جائے کوئی، یا جس نے کوئی منت مانی اس پر تو واجب ہے بیٹھنا۔ تو میرے دوستو بہت عظیم عبادت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اعتکاف پر بیٹھے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اعتکاف 1 دن کا بیٹھے، اللہ اس بندے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتا ہے، اور 1 خندق کا فاصلہ رسول خدا نے فرمایا زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو 3 خندقیں کھودی جاتی ہیں 1 دن کا اعتکاف کرنے والے کے لیے۔ مثلا بھئی دوزخ اور اس کے درمیان لاکھوں کروڑوں میل حائل ہو جاتے ہیں، کروڑوں میل وہ دوزخ سے بندہ دور ہو جاتا ہے جو 1 دن کا اعتکاف بیٹھ جائے۔ اور جو 10 دن کا بیٹھ گیا اور رمضان میں بیٹھ گیا اور نیت اللہ کی عبادت اور استغفار اور توبہ کی تھی تو وہ دوزخ سے کتنا دور ہو گیا۔ اس لیے بڑی عظیم عبادت ہے، نبیوں اور رسولوں کی عبادت ہے، جو کر سکتا ہے کرے۔ اور اس میں جو ہم نے جو رواج نکال لیا ہے وہ جی کو بکل کی ہوتی ہے، پردہ کر کے لوگ آ جاتے ہیں، وہ کوئی اعتکاف کے تماشے ہیں سارے ہمارے کہ پردہ ہو گیا تمہارے لوگوں سے۔ دل کو سیدھا کرو، مسجد میں ہم نے رہنا ہے، نیت ہم نے کی ہے، ہم نے باہر نہیں جانا، وضو خانے ہیں اس تک جانا ہے، نہانا ہے، اور نہانے کی اگر مسجد میں جگہ نہیں اور آپ کو اچھا ضرورت پڑ گئی ہے بڑی ایمرجنسی میں نہانے کی، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، تو پھر وہ ایسی صورت میں مسجد سے باہر جائے، فٹافٹ نہا کر پھر واپس آئے۔ لیکن اگر مسجد میں نہانے کی جگہ ہے تو پھر تو مسجد میں جگہ ہے۔ اور پھر یہ ماشاءاللہ یہ جو مسجد ہے ہماری اتنی بڑی مسجد ہے، وہ ادھر واقعی بندے کی مفت ہو جاتی ہے، نہانے کے لیے چلا جائے، اور روزہ بھی مسجد کے اندر افطار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا مسجد کا حصہ ہے۔ شرط ہے کہ آپ نے دنیا داری کی باتیں اور گفتگو نہیں کرنی اعتکاف کے اندر۔ جیسے میں تقریر کر رہا ہوں، آپ اعتکاف کے اندر تقریر بھی کر سکتے ہو،
لوگوں کو قرآن پڑھا بھی سکتے ہو، حدیث پڑھا بھی سکتے ہو، کلاس بھی لے سکتے ہو، مسجد میں بلا لو اپنی کلاس حدیث کی۔ اگر آپ استاد ہو تو دنیا داری کے کام نہیں کرنے، جنازے کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں آپ نے جانا۔ ہاں اگر عدالت میں آپ کی کوئی پیشی ایسی پڑ گئی ہے کہ آپ کے گواہی نہ دینے سے کسی بے گناہ کو سزا مل جائے گی، کسی کو پھانسی ہو سکتی ہے، کسی کو قید ہو سکتی ہے، کسی اور کو کوئی سزا ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی گواہی ضروری ہے، تو آپ دوران اعتکاف جا کر گواہی بھی دے آئیں عدالت سے جا کر، آپ کا اعتکاف پھر بھی نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جن باتوں سے اعتکاف ٹوٹنا ہے ان سے بچو، دل سیدھا کرو۔